چنگیز خان کے ایک پوتے ہلاکو خان نے بغداد کو تہس نہس کر دیا۔ دوسرے پوتے برکی خان نے اسلام قبول کر لیا۔ منگول جنگجو ہلاکو خان مکہ اور مدینہ پر یلغار کرنے والا تھا۔ جب وہ منگول زادہ برگ بن کر نکلا، برکی خان جو ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی اور اسلام کی ڈھال بن گیا، اسے روس کا علاقہ دیا گیا تھا، لیکن اس کے قدم مشرقی یورپ تک جا پہنچے تھے۔ روس اور یورپی عوام اسے تتاری کہتے تھے۔ وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وسط ایشیا کی طرف واپس لوٹ آیا۔ بخارا شہر میں پڑاؤ کیا۔ اسے خبریں ملی کہ ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اسلامی خلافت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہلاکو اپنی ہلاکت خیزیوں کو اب مصر تک بڑھا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مملوک سلطنت کو تخت و تاراج کر دے، مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیہ میٹ کر کے مسلم تہذیب کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ اس کے جاسوسوں نے اسے بتایا کہ ہلاکو یہ کارنامہ سر انجام دے کے منگول سلطنت کا ولی عہد بننا چاہتا ہے۔ تتاری منگول اس سفاکیت کو بہادری کی توہین سمجھتا تھا۔ وہ بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس کی ماں بوٹے اسے بے گناہوں کے قتل سے روکا کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا۔ اس نے بخارا کے مشہور عالم دین کو طلب کیا۔ سمرقند اور بخارا چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان کے حصے میں آئے تھے۔ چغتائی خان چنگیزی قانون یاسا کی پاسداری کرتا تھا اور شہروں سے دور خیمہ زن رہتا تھا۔ سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس کے ایک سپہ سالار کو وزیر بنایا۔ باپ کی وفات کے بعد سلطنت کی تقسیم پر جھگڑے ہوئے، لیکن جلد ہی اس کے بیٹوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ چغتائی خان اگرچہ ایک بے رحم جنگجو تھا، لیکن اس نے مساجد اور گرجا گھروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سلطنت کی مضبوطی کے لیے اس کی اولاد نے ترک زبان سیکھی اور ترکوں جیسی بودباش اختیار کی۔ اسی لیے مورخین نے چغتائی خاندان کو ترک منگول بھی لکھا ہے۔ مرزا ظہیر الدین بابر کا شجر نسب بھی منگول خاندان سے جا ملتا ہے۔ چغتائی خان کے ایک مسلمان وزیر سعد اللہ بیگ نے بخارا میں بہت بڑی خانقاہ اور مدرسہ تعمیر کروایا تھا۔ اسی خانقاہ کے مبلغ صوفی شیخ سیف الدین کو بلایا گیا تھا۔ اس بلند کردار صوفی نے منگول جرنیل کو بتایا کہ ہلاکو خان نے 1,00,000 سے زائد بے گناہ مسلمانوں کو تحت بیک کر دیا ہے، جو خود منگول قانون کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کتب خانوں اور شفا خانوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ بغداد مکمل طور پر اجڑ چکا ہے اور مسلمان دربدر ہو چکے ہیں۔ پھر اس صوفی باعمل نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، 3 دن تک دلائل دیے اور بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برکی خان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی سینکڑوں منگولوں نے بخارا کے اس صوفی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر برکی خان اسلام قبول نہ کرتا تو مکہ اور مدینہ محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ مصر میں مملوک حکومت قائم تھی۔ مسلمانوں کی آخری امید آج کا ملک شام، اردن اور سعودی عرب مملوک سلطنت میں شامل تھے۔ ہلاکو خان کو خان اعظم کی علالت کی اطلاع ملی تو وہ ولی عہدی کے لالچ میں منگولیا روانہ ہوا اور اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ اس کی واپسی سے پہلے مصر فتح ہو جانا چاہیے۔ مملوک خوف سے کپ کپا رہے تھے اور دنیا سے کوئی بھی منگولوں کے خوف سے مصر کے مملوکوں کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ جہاں سے مدد مانگی گئی انکار ہو گیا۔ ہلاکو کی فوجیں دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ عالم اسلام سہما ہوا تھا۔ مسجدوں اور گھروں میں دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما،
مسجد نبوی اور روضہ رسول کو دشمنوں سے بچا، اے اللہ کوئی غیبی مدد بھیج۔ دنیا بھر سے کوئی مدد کے لیے آمادہ نہ تھا، لیکن خالق کائنات نے مظلوم مسلمانوں کی دعائیں سن لی تھی۔ برقی خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد مصری مملوک سلطنت کی طرف ایلچی دورائے کہ حوصلہ رکھیں، کملک پہنچ رہی ہے۔ برقی خان خود بھی برق باندھ کر گرا اور رکن الدین کے ساتھ مل کر اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی فوج جو قطبغا کی سربراہی میں لڑ رہی تھی اس کو ختم کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔